بنی امیہ کا ہو یا بنی عباس کا ہو یا بنی فلاں یا بنی فلاں، آج تک جب ان بدبختوں کو جہاں جہاں موقع ملا ہے، انہیں نے اولاد زہرا اور ان کے چاہنے والوں پہ ظلم کے پہاڑ جاننے کے باوجود، جاننے بوجھنے کے باوجود کسی چاہنے والے کو بھی انہیں نے چھوڑا نہیں، کسی چاہنے والے کو بھی نہیں چھوڑا، چاہے وہ غیر مذہب کا ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس عیسائی کا میں نے ذکر کیا، اب ایک اور عیسائی کا ذکر سن لیجئے مجھ سے۔ جب قافلہ شام میں داخل ہوا، باب الساعہ، اب بھی ہے باب الساعہ، اب نیا شہر تو اس کے باہر آباد ہو گیا نا، پرانا شہر تو ویسے ہی ہے، محفوظ ہے۔ باب الساعہ کے باہر 3 دن یا کچھ عرصے، کیونکہ کہیں 3 دن ہے، کہیں 4 دن ہے، کہیں 1 دن ہے، بہرحال جتنے سے روکا گیا تھا، اسیروں کو ایسے بٹھا دیا گیا تھا، کوئی شامیانہ بھی نہیں تھا، بیٹھے دن میں دھوپ، رات میں ٹھنڈک، بیٹھے۔ کیوں؟ دمشق کی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی تھی۔ خیر کسی طرح سجاوٹ مکمل ہوئی، پھر حکم ہوا کہ آپ قیدیوں کو لے کر آؤ باب الساعہ سے، اور اندر حکم دے دیا گیا تھا پورے شہر، سب نکلو جشن مناؤ، اور قیدیوں کا تماشا دیکھو، حاکم کی فتح کا جشن مناؤ۔ پورا دمشق نکلا، سڑکوں پہ، بالا خانوں پہ، یعنی وہ جس کو آپ ٹیرس کہتے ہیں، ظاہر اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں، بالکنی الگ ہوتی ہے اور بالا خانے نہیں، ٹیرس وہ الگ ہوتا ہے، اس ٹیرس کے اوپر لوگ جمع ہیں اپنے اپنے بالکنی یا بالا خانوں پہ، ٹیرس پہ، اور سارا جنا مجمع، اوپر نیچے، عورتیں مرد کھچڑ کر۔ جب یہ قافلہ داخل ہوا نا تو اتنا رش تھا کہ چند قدم چلتے تھے پھر پیچھے دھکیل دیے جاتے تھے، پھر چند قدم چلتے تھے پھر پیچھے دھکیل دیے جاتے تھے، عجیب منظر تھا، اور پشت ناقہ سے فریادیں الگ تھیں، ایھا الناس نحن صبایا آل محمد، اے لوگوں اپنی آنکھیں نیچے کرو، ہم جو قیدی ہیں نا ہم آل محمد ہیں، ہم آل محمد ہیں، اپنی نظریں نیچے کرو، مت دیکھو ہماری طرف۔ لیکن کون سننے والا؟ ایک عیسائی راہب مقامات مقدسہ کی زیارت سے، جو ان کے مقامات مقدسہ ہیں، اب بھی شام بھرا ہوا ہے ان کے مقامات مقدسہ سے، زیارت کر کے واپس جانے لگا تو حیران ہوا کہ دمشق میں آج مسئلہ کیا ہے۔ زرق برق لباس پہنے ہوئے لوگ، رنگ برنگی جھنڈیاں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے لوگ شیرینی تقسیم کر رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے یہ؟ خشوع میں پوچھا کسی سے، بیٹا ساتھ ہے اس کے، کہ بھئی کیا مسئلہ ہے نا، آج تمہاری عید ہے نا، بقرعید ہے، کیا واقعہ کیا ہوا، کس چیز کا جشن ہے؟ کہ ہمارے امیر نے ایک باغی پہ فتح پائی، آج ان باغیوں کے سر اور ان کے حرم کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ یہ بھی کھڑا ہو گیا ہجوم میں، چلو ہم بھی تماشا دیکھیں۔ ظاہر ایک شہر میں آیا، ایک واقعہ ہو رہا ہے، سوچتا ہے چلو کچھ لے کر جاؤں گا، بتاؤں گا وہاں جا کے کیا دیکھ کے آیا ہوں، کھڑا ہو گیا، جو انسانی فطرت ہوتی ہے۔ جب یہ قافلہ داخل ہوا تو غور سے دیکھنے لگا ان نیزوں پر جن پہ سر ہیں، یہ بھی اور بیٹھے اور قریب آئے اور قریب آئے، اور پھر اس کے بعد دیکھا اس نے کہ نیزوں کے پیچھے جو ناقے ہیں ان پہ بیویاں ہیں، خواتین ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، سروں پہ چادریں نہیں ہیں، ہاتھ پسے پشت بندے ہیں، حیران ہے، پریشان ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ جب سور اور قریب آئے، غور سے دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا یہ باغیوں کے سر تو نہیں لگتے، دیکھ نہ معلوم کب انہیں شہید کیا گیا ہوگا، کب یہ تن سے جدا ہوئے ہوں گے، مگر دیکھ ان کے چہرے تر و تازہ ہیں، اس پہ نور ہے، اس پہ نور ہے، اور دیکھ ان بیویوں کو دیکھ، خواتین کو دیکھ، یہ تو کوئی بہت ہی محترم خاندان کی خواتین ہیں۔ سر اور قریب آئے تو ایک سر پہ اس کی نگاہیں ٹک گئی، ٹھہر گئی، اس کو محسوس ہوا یوں کہ جیسے اس سر کے لب ہل رہے ہیں،
کبھی ہوتا ہے نا واہمہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، تو پریشان ہوا، بیٹے کا ہاتھ ہلا کے کہتا ہے بیٹے دیکھ جو میں دیکھ رہا ہوں تو دیکھ رہا ہے، دیکھ یہ سر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے لب ہل رہے ہیں۔ بیٹا اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے باپ کا بابا اس بڑے سر کو چھوڑ، اس ننھے سے سر کو تو دیکھ۔ ملعونوں نے کس کا گھر اجاڑ دیا۔ پاس کھڑے ہوئے ایک شامی سے پوچھا جو میں دیکھ رہا ہوں تو بھی دیکھ رہا ہے؟ وہ تو سن رہا تھا ان کی باتیں، کہا ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو بتائیے کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یہ آیات الہی کی تلاوت کر رہا ہے۔ غصہ آیا اس کو، کہتا ہے لعنت ہو تم پر، جو سر تن سے جدا ہونے کے بعد نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کرے وہ باغی کا سر ہوتا ہے؟ کون ہے یہ؟ تعارف تو کراؤ، کیا نام ہے اس کا، کہاں کا رہنے والا؟ کہ مدینے کا رہنے والا حسین۔ وہی مدینہ تمہارے رسول کا شہر؟ ہاں۔ اور تعارف کراؤ کون حسین، خاندان کیا ہے؟ کہ حسین ابن علی، علی کا بیٹا۔ کہتا کون علی؟ کہ علی ہمارے رسول کا داماد بھی اور بھائی بھی۔ کہ لعنت ہو تم پر، میں داؤد نبی کی نہ معلوم کون سی پشت میں ہوں، آج بھی اپنی قوم سے گزرتا ہوں، قبیلے سے گزرتا ہوں، لوگ میرے حیوان کے قدموں کی خاک اٹھا کے سر پہ رکھتے ہیں، تم نے اپنے نبی کا گھر اجاڑ دیا، نبی کی بیٹی کی گود اجاڑ دی اور جشن مناتے ہو۔ اب اس نے چلانا شروع کیا، تلواریں سوتے ہوئے شامی سپاہی آگے بڑھے، خبردار خاموش ہو جا ورنہ بھی تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ اس نے بھی تلوار نکالی، کہا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں بھی بہت پریشان تھا کہ چند راتوں سے مسلمانوں کا رسول میرے خواب میں کیوں آتا، میں اس کا کلمہ نہیں پڑھتا، میں اس کو رسول نہیں مانتا، میں اس کے دین پر نہیں ہوں، یہ کیوں آتا ہے اور آ کر مجھے جنت کی بشارت دیتا ہے۔ اب میری سمجھ میں آیا مسئلہ کیا ہے، ٹوٹ پڑا، لڑتے لڑتے ناکوں کے پاس آیا، سید سجاد کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ کر آگے بڑھ کر کہتا ہے صاحبزادے اپنا تعارف کرائیے، اس سر سے آپ کا رشتہ کیا ہے؟ سید سجاد نے حسرت بھری نگاہوں سے اس نصرانی کو دیکھا اور فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا علی ابن حسین ہوں، میں زین العابدین ہوں۔ فوراً کہتا ہے فرزند رسول مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے، گواہ رہیے گا اسلام پر، گواہ رہیے گا مسلمان ہو گیا۔ لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر جب گرا پھر گھسٹتا ہوا آیا، سید سجاد کے قدموں پہ سر رکھ دیا، مولا ایک بار اور کلمہ پڑھا دیجئے، ایک بار اور کلمہ پڑھائیے، گواہ رہیے گا آپ کے دین پر آپ کی محبت میں جان دے رہا ہوں، آپ کی محبت میں جان دے رہا ہوں۔ کلمہ پڑھا، رخصت ہوا، پشت ناقہ سے ثانیہ زہرا سے یہ منظر نہ دیکھا گیا، بندے ہوئے ہاتھوں سے رخ پھیرا مدینے کی طرف، نانا دیکھ لیا کسی مسلمان کی غیرت نہ جاگی، آگے بڑھ کر کہتا میرے رسول کی اولاد ہے، ہاں ایک نصرانی کی غیرت جاگی، آپ کی اولاد پر اپنی جان قربان کر بیٹھ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب